بغداد میں اسلام کے سنہری دور کے اس سائنسدان نے یہ تھیوری واضح کی کہ ہمیں چیزیں دراصل کس طرح سے نظر آتی ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی جستجو میں ہوں گے۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ اس چینل کو کلک کیجئے، اس کو دیکھیے، آئیکن کا بٹن دبائیے، ہر روز مجھے دیکھتے جائیے۔ جولائی 11 2023 کو مغربی ملکوں کے سائنسدانوں نے خلا میں 6 ماہ قبل بھیجی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی خلائی دوربین جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو انسانی عقل کو خیرا کر دینے والی تصاویر شائع کی، جس میں ابتدا کی کائنات کی کہکشائیں اور ستاروں کی جھلمٹ دکھائی دے رہے تھے۔ دوربین دراصل روشنی کو استعمال کرنے والا ایسا آلہ ہے جس سے دور کی چیزوں سے نکلنے والی روشنی کو مختلف عدسوں یا شیشوں کی مدد سے ایک جگہ پر جمع کر کے کسی نظر کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ روشنی کو موڑنا، اس کا رخ تبدیل کرنا، مختلف میڈیم جیسے کہ ہوا، پانی یا گلاس میں سے گزار کر اس کی رفتار کو بدلنا، روشنی کر رفتار ہمیشہ ایک رہتی ہے۔ مختلف میڈیم میں البتہ اس کا ایٹموں سے ٹکراؤ اور بار بار بکھرنے کے باعث بظاہر اس میڈیم سے گزرتے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب سائنس کی ایک فیلڈ کہلاتی ہے، جس سے یہ عربی میں علم بصریات آپٹکس کہا جاتا ہے۔ انسان برسوں سے روشنی کے مختلف مظاہر فطرت دیکھتا ہے، مگر اسے باقاعدہ سمجھنا اور اس کے ذریعے آلات جیسے کہ ابتدائی شکل میں کیمرہ بنانا 10ویں صدی عیسوی کے مسلمان ماہر فلکیات ابو علی سینا بن الحسن بن ہیشم یا ابن الہیشم کے سر جاتا ہے۔ بغداد میں اسلام کے سنہری دور کے اس سائنسدان نے یہ تھیوری واضح کی کہ ہمیں چیزیں دراصل کس طرح سے نظر آتی ہیں۔ قبل مسیح کے یونانی مفکر ٹالمی اور ایوکلڈ نے نظر کے متعلق سے نظریہ پیش کیا تھا کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، مگر ابن الہیشم نے اسے رد کیا۔ اس کے مطابق آنکھوں سے نہیں بلکہ روشنی چیزوں سے نکلتی ہے۔ دراصل چیزوں پر منحصر کچھ سے روشنی نکلتی ہے اور کچھ سے منعکس ہوتی ہے، جو جب ہماری آنکھ پر پڑتی ہے تب بھی وہ شے ہمیں نظر آتی ہے۔ ٹالمی کے نظریے کی رو سے میں اس کی بنیادی دلیل یہ تھی کہ جب ہم سورج کو بلا واسطہ دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں چندھیائی جاتی ہیں، لہذا آنکھوں سے اتنی روشنی کا نکلنا چیمائنی دوسری دلیل یہ تھی کہ آنکھیں جب کھلتی ہیں تو اتنے وسیع ماحول کو ہر طرح اتنی روشنی پھینک کر نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کئی بنیادی دلائل دیے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ابن الہیشم صحیح تھا۔ اس کی اس تھیوری کا ایک ثبوت آج جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں صورت میں موجود ہے، جو ہم سے کئی ارب نوری سال دور کی روشنیوں کو جانچ کر ہمیں ابتدا کی کائنات کے منظر دکھا رہی ہے۔ ابن الہیشم کی کتاب المناظر میں اس نے روشنی کے مختلف مظاہر کو بیان کیا اور تجربات کے ذریعے عدسوں
شیشوں کی مدد سے یہ ثابت کیا کہ روشنی ہمیشہ سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ اس کتاب کو 13ویں صدی کے اوائل میں لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور یوں بصیرت کا سائنسی علم یورپ پہنچا۔ وہاں اس کی کتاب کو مختلف یورپین زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ ابن الہیثم نے جدید علم بصریات کی بنیاد ڈالی تو ہرگز مبالغہ نہ ہوگا۔ اس علم کے علاوہ ابن الہیثم نے دیگر سائنسی علم جیسے کہ علم فلکیات، ریاضیات میں بھی کئی کتابیں لکھی، مگر ان میں سے بہت سا کام حوادث سے زمانے کی نظر ہو گیا۔ آج اگر ابن الہیثم یہ سوچ کر بیٹھ جاتا کہ وہ سب جانتا ہے اور کچھ نیا کرنے یا سیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر چیز پہلے سے معلوم ہے، تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ تو ایجاد ہو جاتی کہ ذہنی ارتقاء میں آئیڈیاز نہیں رکتے، مگر شاید آج نہ ہوتی، کئی صدیاں بعد ہوتی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ کس قدر محدود وسائل میں 10ویں صدی عیسوی میں ابن الہیثم نے سائنس کا علم حاصل کیا اور سائنسی تحقیق کی۔ آج ہم جس دور میں ہیں وہاں انٹرنیٹ پر تمام علوم تک ہمیں رسائی حاصل ہے۔ دنیا کی جدید سے جدید یونیورسٹیاں سائنس کا علم مفت میں بانٹ رہی ہیں، مگر ہم نے قسم کھائی ہے کہ علم کے دروازے خود بند ہی رکھنے ہیں۔ ویسے تو سائنس کسی خاص قوم کی میراث نہیں، مگر صاحبو انگریزوں سے نہ صحیح اپنے اسلاف سے ہی کوئی سبق حاصل کرے۔ کب تک شاندار ماضی پر اکتفا کرنے کا ارادہ ہے؟ اب تو 77 ایئر کے ہو چکے ہیں، یہ وطن 77 ایئر کا ہو چکا ہے۔ اب تو جستجو ہونی چاہیے، اب تو نئی ٹیکنالوجی کو سامنے آنا چاہیے، بجائے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، کسی کو باہر نکالیں، کسی کو اندر ڈالیں، کسی کو باہر پھینکیں، کسی کو زمین بوس کر دیں، کسی کو سمندر میں ڈالیں۔ نو، ہم نے صلاحیتوں کو باہر نکالنا ہے۔ صلاحیتیں موجود ہیں، ہر شخص ایک صلاحیت لیے بیٹھا ہے، لیکن اس کو محبت کے بول چاہیے تو وہ بھاگنے لگ پڑے گا۔